میں آج اپنی مقدر پر جتنا بھی ناچ کروں وہ کم ہے، چونکہ آج مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کسائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، یہ سب ہمارے استاد اکرام کی نوازش اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بولنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کسی قسم کی بھی لغزش ہو جائے تو آپ حضرات اسے درگزر فرما کر میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ۔ تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دوں حق کا فرمانا۔ تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دوں حق کا فرمانا۔ ابتدائے سخن بنام خدا، انتہائی سخن کلام خدا۔ نہ جام میں سے نہ بزم طلب سے ملتا ہے، نہ جام میں سے نہ بزم طلب سے ملتا ہے، سکون قلب فقط ذکر رب سے ملتا ہے۔ نہ جام میں سے نہ بزم طلب سے ملتا ہے، سکون قلب فقط ذکر رب سے ملتا ہے۔ اور یہ ظن غلط ہے کہ رنگ و نسب سے ملتا ہے، یہ ظن غلط ہے کہ رنگ و نسب سے ملتا ہے۔ خدا کا پیار خدا کی طلب سے ملتا ہے، خدا کا پیار خدا کی طلب سے ملتا ہے۔ اور میں ان کے نام کی تاثیر کیا بیان کروں، کہ میں ان کے نام کی تاثیر کیا بیان کروں، اور کوئی اس طرح بیان کر سکتا ہے، کس گوشے سے بیان کر سکتا ہے۔ ارے ادیب کا ادب یہاں پر آ کر سرگردہ ہے، خطیب کی خطابت یہاں پر آ کر دم توڑ دیتی ہے۔ عقل و شعور کا پرندہ پرواز کرنا چاہتا ہے، مگر اپنے آخری منزل پر رک کر یہی کہنا پڑتا ہے۔ ارے کیا لکھے گا کوئی سخنور، خسرو جامی سادی اکبر، سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیمبر، انا آتینا الکوثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیمبر، انا آتینا الکوثر۔ عزیزان محترم، میں رب کی کون سی نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ ایک شاعر اپنے لہجے میں مجھ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہستی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بس میں آ رہا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بے حوصلے، پہاڑوں نے تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موزے روا یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ گلچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے مہکتے ہوئے، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، کبھی ایسے آلائی ربکما تکذبان۔ اور تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، جو گرندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن بھی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ یا گھر، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت
جنت شعور و نظر، یہ بستی یہ خشکی یہ صحرا یہ در، اور اس نے کتاب ہدایت میں دی، نبی بھی اتاری شریعت میں دی، گرج کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی اے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا حق مانو میں نعمت کی زیادتی کروں گا، لیکن خبردار کسی طرح بھی میرا کفران نعمت مت کرنا ورنہ برا ہو سکتا ہے۔ میرے بندے مجھے تنہائی میں رہو تو یاد کرو، جلوت میں رہو تو یاد کرو، جماعت میں رہو تو یاد کرو، خلوت میں رہو تو یاد کرو، یاہو میں رہو تو یاد کرو، وفاداروں میں رہو تو یاد کرو، تیر تلواروں میں رہو تو مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، فرشتوں میں یاد کروں گا، جنت میں یاد کروں گا، آسمان میں یاد کروں گا، زمین میں یاد کروں گا، تم دعا سے یاد کرو میں دوا سے یاد کروں گا، تم وفا سے یاد کرو میں شفا سے یاد کروں گا، تم بلاؤ میں یاد کروں گا، میں تو رحیم و کریم ہوں، میں تمہارے ہر درد دکھ کے ساتھ ہوں، تم ادھر ادھر کیوں جھانکتے ہو؟ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو دیکھئے، وہ اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تمہیں چاہتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تمہیں کچھ دے سکتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تمہیں سیدھی راستہ پر چلا سکتا ہے؟ غور نہیں کرتے ہو تم پردہ عدم میں تھے تو میں نے وجود کا لباس پہنایا تھا، تم کچھ نہ تھے تو میں نے بہت کچھ تمہیں دیا تھا، تم عالم ازل میں میرے رب ہونے کا وعدہ کر آئے ہو اور یہاں آ کر رہے ہو، دھیان دو رنج ہو یا ملال، جوال ہو یا کمال، غم ہو یا جلال، ہر حال میں یہی کہو ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسی طرح تم یاد کرتے جاؤ میں شاد کرتا جاؤں گا، آباد وہی دل ہے جس میں خدا کی یاد ہے، آباد وہی دل ہے جس میں خدا کی یاد ہے، جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد، جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غلام کو بھی اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو اسے فوراً آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے پوچھا تھا جناب والا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ایک شخص سے دو کی اطاعت پورے طور پر نہیں ہو سکتی، جو خدا والا ہو گیا ابن عمر والا نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں ذکر الہی کرنے والے کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ کا یہ عادت کریمہ مشہور ہو گئی، پھر کیا تھا؟ جس غلام کو بھی آزادی چاہیے ہوتا تھا، رہائی چاہیے ہوتا تھا، وہ آپ کے سامنے نماز شروع کر دیتا تھا، آپ 2-4 یوم کے بعد اسے آزاد کر دیتے تھے۔ اس طرح بہت سے غلاموں کو آپ نے آزادی دی، بہت سے غلاموں کو آپ نے رہائی دی۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا حضور یہ غلام تو مصنوعی نماز پڑھتا ہے، جھوٹی نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز عشق خدا کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود کو آزادی دلانے کے لیے ہوتی ہے، بلکہ رہائی پانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ نے برجستہ فرمایا تھا کہ غلام کی نماز چاہے جیسی بھی ہو، میں تو خدا کی نماز سمجھتا ہوں نا، اور غلام مجھے دھوکہ دیتے ہیں اور میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، تو یاد رکھو کہ اگر مجھے دھوکہ دیا جاتا ہے تو نماز کے نام پر دیا جاتا ہے، اگر میں دھوکہ کھاتا ہوں تو نماز کے نام پر کھاتا ہوں، میں تو
نماز کا عاشق ہوں، میں اپنے رب کا عاشق ہوں، اور عشق اس وقت تک تام نہیں ہو سکتا جب عاشق اپنے معشوق کے نام پر دھوکہ نہ کھا جائے۔ میرے آگے جو خدا کا نام دھوکے میں لے لیتا ہے میں اسے سچا سمجھتا ہوں، اور محبت کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا عزیزان محترم کہ محبوب کا نام آئے اور عاشق کا کام تمام ہو جائے۔ بہرحال پتہ چلا کہ نماز آزادی کا سبب ہے، مصنوعی نماز، جھوٹی نماز دنیاوی قید سے آزادی دلاتی ہے، اور حقیقی نماز جہنم کی قید سے آزادی دلاتی ہے۔ جہنم سے نماز آزاد کرتی ہے نمازی کو، جہنم سے نماز آزاد کرتی ہے نمازی کو، خدا کے قرب میں درجہ دلاتی ہے نمازی کو۔ عزیزان محترم، ذکر الہی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے شاکرین کے لیے نعمت کی زیادتی کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر احسان مانو گے تو میں اور دوں گا، اگر احسان مانو گے تو میں اور دوں گا، اور اتنا زیادہ دوں گا، اتنا زیادہ دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، شکر نعمت کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نعمت خدا بندی کا شکریہ ادا کرنے لگیں گے تو آپ مجبور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی، لیکن پروردگار عالم کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آخر عزیزان محترم، آپ شکریہ ادا کریں گے تو کریں گے کس کس کا؟ جسم اللہ کی نعمت، شکم اللہ کی نعمت، گوشت و پوشت اللہ کی نعمت، حولیہ اللہ کی نعمت، وجہ اللہ کی نعمت، قدم اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، سینہ اللہ کی نعمت، قلب اللہ کی نعمت، قرآن اللہ کی نعمت، ایمان اللہ کی نعمت، جان اللہ کی نعمت، سرور جشان اللہ کی نعمت۔ ان نعمتوں میں سے آپ کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ وہ سانس جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں، ایک اندر کھو جاتا ہے، دوسرا باہر آتا ہے۔ اندر جانے والا انسان کو زندہ رکھتا ہے، اور باہر آنے والا دل و دماغ کو تازہ رکھتا ہے۔ اور ہر ایک سانس پر خدا کا دو شکر واجب ہے، اور ہر ایک سانس پر خدا کا دو شکر واجب ہے۔ تو پھر آپ ہی بتائیں نا عزیزان محترم کہ ہمارے اوپر کتنا خدا کا شکر واجب ہے اور ہم کتنا ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان کی کیا مجال کہ وہ نعمت خدا بندی کا شکریہ ادا کرے۔ لہذا خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گنو گے تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ مگر عزیزان محترم، پروردگار عالم کا کرم تو دیکھئے، اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔